غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبدل قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے پہلے جمعے یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر میں غیبی دولت کے فرشتے اس کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ جمعہ رجب کا پہلا اللہ کا لاڈلا جمعہ ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے لاڈلے جمعے کو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا ایسی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر تمہیں ایک چونی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر یا ملاؤں باپوؤں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی، کوئی تعویذ کہتا ہے پہن، کوئی کہتا ہے اس پانی پر دم کر، اس کو پلا، خود بھی پی، تو پی، اس پر دم کر، دکان پہ چھڑک، یہ کر وہ کر، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع اگر آج آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا رجب کے پہلے جمعے کا آج کے دن کا مل گیا ہے، اور اگر آج آپ نے اس دن کو گوا دیا، میں کہتا ہوں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے لاڈلے ولی نے لاڈلے دن جمعے کو، یعنی کہ رجب کے اس لاڈلے پہلے جمعے کو، اللہ کے لاڈلے مہینے میں پہلے جمعے کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے ایک دن میں اپنے حالات کو بدلا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، رجب کا وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا یہ بڑا ہی مبارک جمعہ مبارک ہو۔ دوستوں، آج رجب کا پہلا جمعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ آج پہلے دو جمعے کو صرف یہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستوں، میں آج آپ کو رجب کے پہلے جمعے کا وہ خاص الخاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ پھر اللہ کے خزانے لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستوں، آج یکم رجب کا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یعنی کہ پہلا جمعہ آ چکا ہے رجب کا، تو آج آپ نے وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے رجب کا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ بڑا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا، غریبی کا تماشا بناتے ہیں، آج
رجب کا اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہت ہی خاص جمعہ بھی ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آباد فرما دے گا۔ یہ پہلا جمعہ ہے، پورا مہینہ رجب کا دولت میں پیسوں میں کھیلو گے، پورا سال دولت میں کھیلو گے۔ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال جب یکم جمعہ آئے گا، جب پہلا جمعہ آئے گا تو آپ نے اس جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب پہلا جمعہ آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ دوستو آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ دوستوں رجب کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ رہا ہے۔ رجب کا پہلا جمعہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیابیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل آپ کے حوالے، یہ جو خاص و خاص یہ آپ کی نظریں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمام نظر بد جادو جنات جو بھی ہے ختم کر دے گا، ختم کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ تمام گندے اعمال برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص اور مستند عمل ہے، ایسا خاص وظیفہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا رجب کے پہلے جمعے کا، کہ جو بندہ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، اب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائے کہ آپ پر نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو آپ اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں ہیں آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا آپ کی بیماریاں اور بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں یہ وہ عمل ہے، یہ جسم کے کونے کونے سے اگر کوئی بیمار ہے تو پانی پر دم کر کے پی لے اسی عمل کو آج کے دن۔ خطرناک ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، معدے کے کینسر تک کے امراض لوگوں کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت سے کون واقف نہیں؟ آج اگر غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک کے ماننے والوں، اگر غوث پاک کو واقعی میں تم مانتے ہو تو اس عمل کو کر کے دیکھ لے لو۔ غوث پاک کی کتاب میں اس عمل کے بارے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس عمل کو جو بھی پڑھے گا رجب کے پہلے جمعے میں وہ مالا مال ہو جائے گا، وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس کی ہر بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو آج رجب کے پہلے جمعے کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چوم لیتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستوں آج رجب کے پہلے جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے ماؤں سے گزارش ہے کہ آج رجب کے اس پہلے جمعے کو یہ تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو
ریک کے گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج رجب کے پہلے جمعے کو یہ برکت والے دن، یہ برکت والے عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستوں، اگر آج آپ نے پہلے جمعے کو لاپرواہی میں گزار دیا نا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ تسبیح غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تسبیح اگر آپ نے پڑھ لی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر آج پہلے جمعے کا رجب کے اس خاص الخاص وظیفے کو نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یقین کریں یا نہ کریں، بڑی محنت سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یقین مانیں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں دیکھا۔ میں نے اس عمل کو ڈھونڈنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ چند منٹ نکال کر آپ کیا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے خزانے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، پتہ نہیں اگلے سال میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم کو یہ موقع ملے نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رجب کا پہلا جمعہ ہے، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کی شروعات، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اچھے اعمال سے کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رات اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے، یہ جمعے کا دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، رب کا لاڈلا جمعہ ہے۔ یہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم رجب، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یعنی کہ رجب کا پہلا جمعہ آ جائے، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، یہ عمل تو ہے نا پاکستان میں اور بہت سے ملکوں میں 2 رجب کے دن پہلا جمعہ پڑے گا، آپ نے رجب کے پہلے جمعے کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ جب آپ کو میری یہ ویڈیو ملے گی، ہو سکتا ہے رات میں ملے، ہو سکتا ہے دن میں ملے، لیکن کسی بھی وقت ملے۔ دیکھیں، اسلامی نظام میں پہلے راتیں لگتی ہیں، پھر دن لگتا ہے۔ تو جمعرات ہوگی، مغرب کے بعد جمعہ لگ جائے گا، تو آپ نے چاہے جمعے کی پوری رات میں پڑھ لیں، پہلے جمعہ لگتا ہے، مطلب راتیں لگتی ہیں اسلامی نظام میں، پھر دن لگتا ہے، پھر پورا دن، شام، رات اگلے دن موجود ہے، اگلے دن مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے آپ نے، انشاءاللہ کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کے پہلے جمعے کی یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت
کو میں خود بھی جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو میں نے بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس سے حاجت کے لیے جس کسی نے پڑھا، جس کوئی مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج ہل ڈھل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا انشاءاللہ۔ رحمت برکتیں آپ پر بارش کی طرح اور بارش کے قطروں کی طرح برسے گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس کسی حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تسبیحوں سے پڑھنے والے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے نحوست بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کریں اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ جمعے کا، رجب کے پہلے لاٹے جمعے کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی میں مت گزار دینا۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند گھڑیاں نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج پہلے جمعے کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج رجب کا پہلا جمعہ ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ اللہ والو یہ دن، یہ مہینہ بہت خاص ہے، اور آپ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل، وہ وظیفہ کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو، آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے فوری طور پر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی۔ اللہ خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرما دیں گے۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہو سکے تو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ویڈیو کو ضرور جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ، اور کرتا رہوں گا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، اب دوستوں، اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے یہ، لیکن اس سے پہلے دوستوں، آج رجب کے پہلے جمعے کی خصوصی دعا میں آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستوں، صرف آپ لوگ ایک مرتبہ بھی
درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، پورا نام لکھ دیں، کوشش کریں نہ لکھ سکے تو پھر تھوڑا جتنا لکھ سکے لکھ دیں۔ انشاءاللہ ایک بار بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنا نام لکھ دیا، آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھنے سے انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جتنا بہتر لگے، جو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھ لیں تو بہت ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی تنگ دستی میں پورا گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ لوگوں سے سب سے پہلے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا قریب ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگ استغفر اللہ کو 313 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کی ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بتلائے ہوئے اس عمل میں پہلا وظیفہ جیسے ہی استغفر اللہ کا 313 مرتبہ پڑھ لیا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تو اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے
صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اپنے مقصدوں کی عمل پڑھتے ہوئے ساتھ میں نیت ضرور کرنی ہے۔ اپنے مقصدوں کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص، زیادہ خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام بہت زیادہ خاص ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک ہی کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں گے۔ اور لیکن جو دعا مانگنی ہے نا دوستوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز جلد بازی کر جاتے ہیں پڑھنے میں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ضرور ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میرے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کے کام بنتے ہیں۔ بس آپ نے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں، دعا حالی حالت میں رکھیے گا، سجدے میں جا کے یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان، آ میرے گھر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تب ہی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر میں آتا ہے، اس کا بچہ اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں پھر اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سوچیں آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔